اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سب سننے والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 31 سے 56 تک کور کریں گے سورۃ المؤمنون، پارہ ہے 18، اور ترجمہ اور تفسیر ساتھ ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، لاسٹ لیسن کا اینڈ ہوا تھا قوم نوح کے واقعے پر۔ اس میں آیت نمبر 29 اور 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور کہنا اے میرے رب، یعنی وہ دعا سکھائی کہ کسی جگہ پر اترنے کے بعد کیا کہنا ہے، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اور بے شک ہے ہم البتہ آزمانے والے۔ یعنی کہ یہ جو قوموں کا ذکر ہے، یہ جو قوموں کے تذکرے ہیں قرآن میں، اس میں سب لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ وہ حق کو پہچان جائیں۔ سورہ کا آغاز، سورۃ المؤمنون کا آغاز جو ہے وہ فلاح کے رولز کے ساتھ ہوا کہ فلاح پانے کے لیے یہ چیزیں فالو کرنی ہے، اور اینڈ پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پورے قوم نوح کا تذکرہ کر کے کیا کہا کہ اس میں البتہ نشانیاں ہیں اور بے شک ہیں ہم البتہ آزمانے والے۔ آزمائش تو سب لوگوں کی ہوگی، مگر جو حق کو پہچانتے نہیں وہ اس آزمائش، اس ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں، اور جو حق کو پہچانتے ہیں وہ اس ٹیسٹ میں پاس ہو جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بھی آزمائش ہوئی، پہلے 950 سال آزمائش ہی تو تھی کہ تبلیغ کی، اتنی تبلیغ کی، پیغمبر تھے، رسول تھے، مگر لوگوں نے مان کر نہیں دیا، لوگوں نے مانا نہیں، ایکسیپٹ نہیں کی بات۔ ٹوٹل کتنا کہا جاتا ہے؟ تقریباً شاید 80 لوگ کہے جاتے ہیں جنہوں نے قبول کیا دین نوح علیہ السلام کا، اور باقی جو سب لوگ تھے وہ منکر حق تھے، منکرین حق تھے۔ تو وہ ایک آزمائش تھی۔ پھر وہ جو طوفان تھا، طوفان میں ان کا سفر، وہ بھی آزمائش تھا۔ پھر جب وہ اترے، ایک نئے سرے سے آغاز ہونا تھا زندگی کا، وہ بھی آزمائش تھی۔ تو نیکوں کی بھی آزمائش ہوتی ہے، لیکن وہ اس آزمائش میں اللہ پر توکل کر کے، صبر کر کے، اللہ پر بھروسہ کر کے، اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے یقین کے ساتھ وہ اس آزمائش، اس ٹیسٹ کو پاس کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے اگلی کچھ قوموں کا، اگلے کچھ انبیاء کا ذکر ہے۔ ثم پھر انشأنا اٹھائے ہم نے، من بعدہم بعد ان کے، یعنی کہ قوم نوح کے بعد، قرنن آخرین، لوگ دوسرے۔ اب میں نے آخرین کے بارے میں پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ آخر، اگر خا پر زبر ہے تو اس کا مطلب ہے دوسرا، اور آخر ہے، آخری، تو اس کا مطلب ہے آخری، لاسٹ۔ لیکن آخر کا مطلب ہے کوئی دوسرا۔ ٹھیک ہے، تو پھر کوئی دوسری قوم آئی۔ اوبیسلی یہ لاسٹ قوم تو نہیں تھی، قوم نوح کے بعد جو آئی کون تھی؟ کون سی قوم آئی تھی؟ قوم عاد آئی تھی۔ کچھ کہتے ہیں قوم سمود، کیونکہ صحیح کی بات ہے، چیخ کی بات ہے، تو وہ بھی چیخ سے مارے گئے تھے، لیکن نہیں، یہ قوم عاد کی بات ہے، کیونکہ قوم نوح کے بعد قوم عاد آئی، اور وہ کیا تھے؟ قوم نوح کے جو نیک لوگ تھے انہی میں سے جو آگے نسل بڑھی، پھر وہ قوم عاد بنی، جن کی طرف کون سے رسول مبعوث کیے گئے، کون سے نبی؟ حضرت ہود علیہ السلام۔ تو ان کی بات کی جا رہی ہے۔ پھر اٹھائے ہم نے بعد ان کے لوگ دوسرے، دوسری قوم آ گئی۔ فَأَرْسَلْنَا تو بھیجا ہم نے فیہم ان میں رسولاً ایک رسول، منہم انہی میں سے، رسولا منہم ایک رسول انہی میں سے، ان اعبدوا اللہ کہ عبادت کرو اللہ کی، ما نہیں لکم تمہارے لیے، من الہ کوئی الہ، بریکٹ میں لکھ لیں برحق، غیرہ اس کے سوا، ہو اس کے، ہم ہوتا تو ان کے، لیکن اللہ کی بات ہے، ایک الہ کی بات ہے تو ہو اس کے سوا، افلا کیا پھر نہیں تتقون تم ڈرتے۔ جیسے تمام انبیاء کا ایک ہی پیغام تھا، تو ہود علیہ السلام نے بھی وہی پیغام دیا جو تمام باقی انبیاء کا تھا، توحید کا پیغام، اور وہی بات جو بار بار ہم نے
پڑھی ہے کہ بھیجا ہم نے ان میں سے ایک رسول. پیغمبر یا رسول قوم کے اندر سے کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ قوم کا جانا پہچانا شخص ہوتا ہے، وہ اس پہ بھروسہ کر سکتی ہے قوم. اس شخص کی زبان، طور طریقے، اس کے مینرز سب اس قوم کی طرح کے ہوتے ہیں. وہ کوئی ایلین نہیں ہوتا قوم کے لیے، اور اس کو فالو کرنا مشکل نہیں ہوتا. جیسے کفار بھی کہتے تھے کوئی فرشتہ آ جائے، کوئی آ جائے. فرشتے کو فالو کیا جا سکتا ہے، آپ اپنے ہم جنس کو فالو کر سکتے ہیں. فرشتے کو تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو فرشتہ ہے، ہم کیسے فالو کریں، یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو کر سکتا ہے سارے کام. لیکن ایک تو انسان بھیجا گیا، اور انہی کی طرح کا، انہی کے طور طریقوں کا، انہی میں پلا بڑا انسان بھیجا گیا. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ہدایت کا انتظام کرنا ایک الگ احسان ہے کہ رسولوں کو بھیجنا، اور دوسرا انہی میں سے رسول کو اٹھانا ایک الگ احسان ہے. انہی میں سے ایک رسول بھیجا، اور پھر اس نے دعوت کیا دی کہ عبادت کرو، ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی. اللہ کے سوا کوئی برحق نہیں ہے. لیکن انہوں نے بھی کیا کیا؟ وہی پیغام دیا سب سے پہلے توحید کا، سب سے پہلے اللہ کا تعارف، سب سے پہلے اللہ کی کے سامنے سبمیشن. عبادت کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹل سبمیشن. عبد، عبدہ جو ہے نا، عبد غلام کو کہتے ہیں، غلامی. عبادت تو ذہن میں ہمارے آتا ہے کہ بس کچھ یہ جو ہمارے فزیکل ریچولز ہوتے ہیں، جو ہم اللہ کی عبادت، فزیکل عبادت جو ذہن میں آتی ہے وہی آتی ہے ذہن میں، جو ہم پرفارم کرتے ہیں فزیکل طریقے اللہ کو یاد کرنے کے، جیسے نماز ہے یا ہمارے اذکار ہے، عبادات ہے. لیکن اب جو ہے وہ غلام کو کہتے ہیں. یہ غلامی ہے، ٹوٹل سبمیشن، اپنے ہر طریقے میں کسی کا غلام ہو جانا. اور عبداللہ، اللہ کا غلام ہو جانا ہر طریقے میں، اپنی زندگی کے ہر ایسپیکٹ میں. تو ہر پیغمبر نے یہی اپنی قوم کو پیغام دیا کہ عبادت کرو اللہ کی، اور اس کے علاوہ کوئی برحق الہ ہے ہی نہیں. وقال، اور کہا، الملأ، سرداروں نے، من قومہ الذین، اس کی قوم سے، یعنی کہ اس نبی کی قوم سے اس کے سرداروں نے کہا، اس قوم کے سرداروں نے کہا، الذین، جنہوں نے کفروا، کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بلقاء الآخرۃ، ملاقات کو. لقی کیا ہوتا ہے ملاقات؟ لام قوف یا اس کا روٹ ورڈ ہے. ملاقات کو آخرت کی. وَأَتْرَفْنَاهُمْ، اور خوشحالی دی ہم نے، ہم انہیں، نہ ہم، ہم انہیں. طرفہ خوشحالی، تعرفہ اس کا روٹ ورڈ ہے. اور خوشحالی دی ہم نے انہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. ما، نہیں، ہذا، یہ، الا، مگر، بشر مثلکم، ایک انسان تمہارے جیسا. یأکلو، وہ کھاتا ہے، مما، اس سے جو، تأکلون، تم کھاتے ہو، منہ، جس سے، یعنی کہ وہ اسی سے کھاتا ہے جسے تم کھاتے ہو. وَيَشْرَبُ، اور وہ پیتا ہے. شرابہ ہوتا ہے پینا، شراب بھی اسی سے ہے، مشروب بھی اسی سے ہے. اور وہ پیتا ہے، مما، اس سے جو، تشربون، تم پیتے ہو. دیکھیں یہ جو قوم عاد تھی، ان کے بارے میں ایسے کہا جاتا ہے کہ وہ ملحد قسم کے لوگ تھے. دیکھیں میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی ایک کوشچن بتایا تھا، اور وہ ضرور لکھیں اپنے پاس، کہ قوموں کی گمراہی کے کیا اسباب ہیں، یا قوم کے گمراہ لوگ کی کیا صفات ہیں، ان کے اندر کیا چیزیں تھیں. تو وہ سب سے پہلے کفروا، انہوں نے انکار کیا. وہ تھا آیت نمبر 24 میں، ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، یہ تھا آیت نمبر 26 میں. اور اب آیا ہے کس کا ذکر؟ بلقاء الآخرۃ، آیت نمبر 33 میں، کہ وہ جھٹلاتے تھے. وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت کی ملاقات کو. کفر کیا یعنی کہ انکار کر دیا، کذبوا، جھٹلایا، یعنی کہ ہم تو مانتے نہیں، یہ ہے ہی جھوٹا، کوئی بھی نہ مانے اسے. اور آخرت کا انکار کہ نہیں، جب مر گئے تو اس کے بعد کسی نے جی اٹھنا نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. یعنی کہ ایتھیسٹ جو ہے وہ کیا ہے، ان کی بھی یہی سوچ ہے. ہاں اللہ نے پیدا کیا، مگر اب سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے، اور ہم بس خود جو کر رہے ہیں، کوئی اوپر ہمارے نگران نہیں ہے، اور ہم کسی کو پھر جواب دہ بھی نہیں ہوں گے، نہ کوئی دوبارہ اٹھے گا، نہ کوئی حساب دے گا. تو یہ کچھ ملحد قسم کے لوگ تھے.
ایتھیسٹ قسم کے لوگ تھے، اور کہتے ہیں بڑے بڑے ان کے جسم تھے، بہت قداور قسم کے لوگ تھے یہ جو قوم عاد تھی، ہود علیہ السلام کی قوم۔ اور کہا سرداروں نے، اور پھر دیکھیں سرداروں کی بات، ہر قوم کے سردار مترفین کو ہی پرابلم تھی پیغمبروں سے۔ کیوں انہیں پیغمبروں کی اطاعت میں خسارہ نظر آتا تھا؟ کیوں؟ دراصل پیغمبر جو تھے نا، وہ لوگوں کی آنکھوں پر جو غفلت کی پٹی بندی ہوتی تھی نا، اس کو کھول دیتے تھے، اور لوگوں کو کسی انسان کی اطاعت کی بجائے اللہ کی اطاعت کی طرف ان کا رخ پھیر دیتے تھے۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا؟ سرداروں کا نقصان۔ سردار جو ہوتے ہیں کسی بھی سلطنت میں، کسی بھی ریاست میں، کسی بھی ملک میں، وہ خود کو حقدار سمجھتے ہیں کہ ہمیں فالو کیا جائے۔ جو ایلیٹ ہوتی ہے، سارے جو ٹرینڈز ہیں وہ ایلیٹ سے ہی نکلتے ہیں، تو وہ یہ برداشت نہیں کر پاتے تھے کہ ہمارے علاوہ کسی اور کو فالو کیا جائے۔ تو ہمیشہ مترفین نے ہی مسائل کھڑے کیے ہیں انبیاء کے لیے، اور آج بھی مترفین ہی داعی دین کے لیے مسائل کھڑے کرتے ہیں۔ جو پسا ہوا طبقہ ہے وہ تو ان کے لیے تو جو داعی دین ہے وہ ایک مسیحا ہوتا ہے، جو ان کو ان کی پرابلمس سے نکالتا ہے۔ دنیا میں جو ان کی تنگی ہوتی ہے، جو حالات ان کے تنگ ہوتے ہیں، ان سے نکال کے انہیں اللہ کی طرف جوڑتا ہے، انہیں امید دلاتا ہے کہ اللہ سے جڑ جاؤ، تمہارے مسائل چھوٹے ہو جائیں گے، یہ چیزیں تمہارے لیے تمہارے مسائل نہیں رہیں گے۔ جو تمہارے مادی مسائل ہیں یہ تمہارے مسائل نہیں رہیں گے، جب تمہارا مسئلہ آخرت ہو جائے گا تو تم ان چیزوں سے نکل آؤ گے، اور پھر آخرت کی امید دلاتے ہیں۔ تو جو پسی ہوئی عوام ہے ان کے لیے تو اس طرح کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو ہے، لیکن سردار جنہیں دنیا میں بہت کچھ مل گیا ان کے لیے یہ بہت نقصان دیتا ہے۔ دنیا جا رہی ہے، سرداری جا رہی ہے، لوگوں کی غلامی ہم سے چلی جائے گی، لوگ جو ہمیں فالو کرتے ہیں، وہ جو فالوورز ہیں وہ چلے جائیں گے۔ اس وجہ سے کہا سرداروں نے اس قوم کی، جیسے نوح علیہ السلام کے بھی سرداروں نے کہا تو وہ پھر ان پر عذاب بھی زیادہ آتا ہے، وہ پہلے ڈبائے گئے، بعد میں دوسری قوم ڈوبی۔ تو یہاں بھی قوم عاد کو بھی سرداروں نے کہا اس کی قوم سے، جنہوں نے کفر کیا، جھٹلایا آخرت کی ملاقات کو، کہ یہ آخرت کچھ نہیں ہوتی، ہم مر جائیں گے تو کوئی جی نہیں اٹھیں گے۔ اور خوشحالی دی ہم نے انہیں زندگی میں دنیا کی، کہ دنیا کی زندگی میں وہ خوشحال تھے، جس کی وجہ سے آخرت کو ایکسیپٹ کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا، کہ بس دنیا جو ہے بس یہی ہے جو ہے، کیونکہ وہ ان کی اچھی تھی، اٹریکٹیو تھی۔ اور آخرت چونکہ ان کے اعمال ایسے تھے تو آخرت تو ان کے لیے بڑا ایک خطرناک قسم کا کانسیپٹ تھا۔ نہیں یہ مگر ایک انسان، تو پھر اس کو آخرت کے کانسیپٹ کو ختم کرنے کے لیے وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ ایک انسان ہے تمہارے جیسا، وہ کھاتا ہے جسے تم کھاتے ہو اور وہ پیتا ہے جسے تم پیتے ہو۔ اب انسان سوچے کہ پیغمبروں کے لیے تم یہ آرگیومنٹ دیتے ہو، سردار آرگیومنٹس دیتے تھے، یہ ایک تعویل گھڑتے تھے کہ یہ تو ایک عام سا انسان ہے، جو تم کھاتے ہو یہ کھاتے، جو تم پیتے ہو وہ یہ پیتا ہے۔ تو سردار جن کو وہ لوگ وہ عوام فالو کری تھی، کیا وہ نہیں کھاتے تھے جو عوام کھاتی تھی؟ کیا وہ سردار وہ نہیں پیتے تھے جو عوام پیتی تھی؟ وہ بھی تو ویسے ہی انسان تھے۔ تو جب وہ اپنی آپ کو فالو کرنا برداشت کر سکتے ہیں تو پیغمبر کو فالو کرنے میں کیا مشکل ہے؟ یہی مشکل ہے کہ ان کی اپنی سرداریاں جا رہی تھیں۔ ولا ان، اور البتہ اگر اطعتم، اطاعت کی تم نے، بشرم مثلکم، ایک انسان کی، بشرن ایک انسان کی، مثلکم اپنے جیسے، انکم یقیناً تم، اذا لخاسرون، تب ہوگے، لخاسرون البتہ خسارہ پانے والے۔ کہ اگر تم نے ایک اپنے جیسے ادنا سے انسان کی اطاعت کر لی تو پھر کیا ہوگا؟ تم تو بڑے ہی سخت خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے، کہ تمہیں تو بڑی کوئی اعلیٰ عرفہ قسم کو فالو کرنا چاہیے تھا۔ خود کو شاید وہ ایسا اعلیٰ و عرفہ سمجھتے تھے کہ جن کو فالو کیا جا سکتا ہے، جو فالو کرنے کے قابل ہیں، اور یہ پیغمبر تو عام سے ہیں، نہ ان کے پاس مال زیادہ، نہ ان کے پاس کوئی بھی ایکسٹرا چیز، نہ رتبہ، نہ سرداری، تو یہ فالو کرنے کے قابل نہیں۔ تو تم خسارے میں پڑ جاؤ گے کہ تم ایسے عام سے انسان کے پیچھے لگ جاؤ گے، تو پھر تم خسارے میں ہو۔
اور اس میں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ تمام پیغمبروں کی جو بیسک دعوت ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو مکی دور ہے، اس میں جو ان کی دعوت کے میجر پوائنٹس تھے وہ کیا تھے؟ وہ تھے توحید اور آخرت پر ایمان۔ توحید ان کا تو رسالت بھی تھا، ظاہر ہے، توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان۔ اور ان آیات میں بھی کیا پتہ چلا؟ پہلے کہا ہے ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اور دوسرا وہ کیا تھے؟ وہ کیا کفر کیا انہوں نے؟ وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ پیغمبروں کی دعوت میں جو بنیادی تبلیغ دو چیزوں کی ہوتی تھی، ایک اللہ کی وحدانیت اور دوسرا آخرت پر ایمان، اور رسالت بھی ظاہر ہے اپنی نبوت کا اقرار کروانا بھی۔ تو یہ بیسک ان کی تبلیغ کے پوائنٹس ہیں جو تمام انبیاء کے سیم تھے۔ پھر آیت نمبر 35 میں ہے ایعدکم، ایعدکم، کیا وہ وعدہ دیتا ہے تمہیں؟ یعید وعدہ سے ہے، وا عین دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ کیا وہ وعدہ دیتا ہے تمہیں؟ انکم، کہ بے شک تم، اذا جب، مت تم، مر جاؤ گے تم، مت موت سے ہے، میم واؤ تے اس کا روٹ ورڈ ہے، اور تم سے ہے، مت تم مر جاؤ گے تم، وکون تم اور ہو جاؤ گے تم، ترابن مٹی، وعظاما ہڈیاں، مٹی اور ہڈیاں، انکم بے شک تم، مخرجون، اچھا، انکم بے شک تم، مخرجون نکالے جانے والے ہو۔ اب یہ ایک مذاق کسی سینس میں بات ہے، مذاق کسی، یا کیونکہ آگے آیت سے پھر پتہ چلے گا کہ اس کا جواب وہ خود ہی کیا دیتے ہیں، کہ کیا وہ یہ جو مترفین تھے اور یہ جو ملاؤ سردار تھے وہ کیا کہتے تھے؟ کیا وہ وعدہ دیتا ہے تمہیں کہ بے شک تم جب مر جاؤ گے اور ہو جاؤ گے مٹی اور ہڈیاں، بے شک تم نکالے جانے والے، یعنی کہ جب تم بالکل ڈیکمپوز ہو جاؤ گے اور تمہارا جسم مٹی اور ہڈیاں بن جائے گا، تمہارا گوشت پوشت سب ختم ہو جائے گا، تو تم واپس بالکل ویسے گوشت پوشت کے انسان بن جاؤ گے اور تم اپنی قبروں سے نکالے جاؤ گے؟ کیا وہ یہ وعدہ کرتا ہے تم سے؟ یعنی کہ یہ تو اتنا عجیب سی بات ہے، ہی ہاتا، ہی ہاتا، بہت دور ہے، بہت دور ہے، لما وہ جو توعدون تم وعدہ دیے جا رہے ہو۔ یہ جو ہی ہاتا ہے نا، یہ ایک محاورے کی طرح ہے عربی میں، یعنی کہ کیا وہ یہ تم سے وعدہ کرتا ہے؟ جب کسی بات کے جواب میں آپ کوئی چیز جو ہے اس کی امپاسبلٹی ظاہر کرتے ہیں تو اس سینس میں یہ یوز ہوتا ہے، جیسے کہ میں کہوں ناممکن، امپاسبل، یہ کہہ رہے ہو آؤٹ آف کوشچن، آؤٹ آف کوشچن ہو ہی نہیں سکتا، اس طرح کی بات، یہ اس طرح کا ایکسپریشن ہے، ہی ہاتا، بہت دور، بہت دور، یعنی کہ یہ تو دور کی کوئی بات لگتی، تو پاسبل ہی نہیں ہے وہ جو تم وعدہ دیے جا رہے ہو، یہ جس کا وہ وعدہ کر رہا ہے نا اور تم وعدہ دیے جا رہے ہو، تو بڑی دور کی بات ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ کلمہ بعد ہے، کلمہ بعد، دوری کا کلمہ، یہ کبھی انسان کلمہ قول سے کہتا ہے اور کبھی کلمہ حال سے کہتا ہے، یعنی کبھی وہ کلمہ قولا زبان کہنا، کبھی زبان سے انکار کرتا ہے، کلمہ بعد جو ہے نا یہ کبھی زبان سے ہوتا ہے، جیسے یہاں کہا جا رہا ہے ہی ہاتا، یہ بہت دوری ہے، بہت دوری ہے، بہت دور ہے، اور کبھی کلمہ حال سے کہتا ہے، یعنی کہ عمل سے انکار کرتا ہے، اپنے حال سے، اپنے عمل سے بتاتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یعنی آخرت کا انکار زبانی بھی تھا اور عملی بھی تھا۔ رسول کی، اب اس قوم کی طرف جیسے حود علیہ السلام آئے تو حود علیہ السلام کی یا کسی بھی رسول کی صریح تکذیب کرنے کو، نافرمانی کے کام کرنے کو وہ آسان سمجھتے تھے، اور اس کے بعد جب انہیں اس کے حساب کا کہا جاتا تھا کہ تم اٹھو گے اور سب یہ حساب کتاب ہوگا اور تمہیں جواب دینا پڑے گا، تو وہ کہتے تھے مطلب کہ ہم تو اٹھائے ہی نہیں جائیں گے،
اتنی زیادہ کمپلیکیٹ کیا کریں بات کو، اٹھائے ہی نہیں جائیں گے، حساب ہو گئی نہیں تو بڑی دور کی بڑی امپاسبل سی بات ہے جو یہ وعدہ تم سے کر رہا ہے۔ ان نہیں ہیا یہ، الا مگر، حیاتنا زندگی ہماری، الدنیا دنیا کی، نموت ہم مرتے ہیں، ونحیا اور ہم جیتے ہیں، وما اور نہیں، نحنو ہم، بمبعوثین اٹھائے جانے والے۔ دیکھیں آج بھی جیسے کہتے ہیں نا، یولو لائف یو only لیو ونس، ایک ہی بار زندگی ملتی ہے، آج بھی کہتے ہیں لوگ کہ جو ہے بس یہی زندگی ہے، کر لو جو موج کرنی ہے کر لو، آگے کل کس نے دیکھا ہے۔ تو یہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ جو وعدہ دیے تم جا رہے ہو نا بہت دور کی بات ہے، یہ زندگی جو ہے نا بس یہی زندگی ہے جو ہماری دنیا کی ہے، بس یہی تو زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں، یہ آگے اس کے آگے کی کوئی چیز نہیں ہوتی، ہم یا تو زندگی گزارتے ہیں یا ہم مر جاتے ہیں، اور نہیں ہم اٹھائے جانے والے، پھر مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ یہ جو سردار تھے یہ کیوں منہ موڑتے تھے، اور آج بھی یہ جو مترفین ہیں یہ کیوں منہ موڑتے ہیں؟ ایک تو دیکھیں سرداروں کو اپنی حیثیت چھننے کا ڈر ہوتا ہے، مترفین کو دنیا کی محبت، کیونکہ ان کے پاس دنیا ہوتی بہت زیادہ ہے تو اس کی محبت دل میں بہت زیادہ ہوتی ہے، پھر دنیا کے مفادات جو انہیں مل رہے ہوتے ہیں اس پہ زر پڑتی ہے، پھر یہ کہ آخرت میں حساب کتاب سے مترفین جی چراتے ہیں، اس لیے وہ حق سے منہ پہلے ہی موڑ لیتے ہیں کہ حساب کتاب کی کمپلیکیشن میں کیا جانا، بس اتنا ہی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نہیں ہوا وہ، الا مگر، رجل نفترا ایک مرد اس نے گھڑ لیا، علی اللہ اللہ پر، کذبن جھوٹ، وما اور نہیں، نحن ہم، لہو اسے، بمؤمنین ماننے والے یعنی ایمان لانے والے، ساتھ اس کے ایمان لانے والے، اس کے لیے ساتھ اس کے ایمان لانے والی ہیں، اسی طرح اس کا آپ اردو میں ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، لہو ہم اس کے لیے، بمؤمنین ماننے والے۔ اچھا دیکھیں اب یہ مزید سرداروں کی ہی بات کی جا رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک مرد ہے، ایک عام سا انسان، نبی پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رکھا ہے اس نے کہ میں رسول ہوں اللہ کا، اور جی یہ موت کے بعد دوبارہ ہم جی اٹھیں گے اور ہمیں حساب دینا پڑے گا اور اللہ ایک ہی ہے اور بس اسی کو ماننا ہے اور یہ رسول ہے، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، اس نے گھڑ لیا اللہ پر جھوٹ، یہ اللہ کے بارے میں بھی نا بس جھوٹ بول رہا ہے، جو ہمارا کانسیپٹ ہے بس وہی ٹھیک ہے کہ تمہیں زندگی ملی، بس تم آؤ اب زندگی گزارو اور بس مر جاؤ گے، ٹھیک ہے تمہیں پیدا کر دیا اللہ نے، اور نہیں ہم اسے ماننے والے، اور اس کا جو یہ کانسیپٹ جو یہ آئیڈیالوجی لے کے آیا اسے ہم بالکل بھی ماننے والے نہیں ہے۔ قولا کہا، رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب مدد کر میری، بما بوجہ اس کے جو، کذبون انہوں نے جھٹلایا مجھے۔ اب یہ حود علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، اب ان کی اتنی ساری نافرمانیوں اور تکذیب کے بعد انبیاء ایسے ہی دل نہیں چھوڑتے۔ یہ جو نوح علیہ السلام کا قصہ تھا اس میں بھی ہم نے یہی پڑھا کہ 950 سال کے بعد انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی اور اپنی قوم کے لیے بد دعا کی۔ تو یہاں بھی حود علیہ السلام نے کیا کہا، اے میرے رب انصرنی، اے میرے رب مدد کر میری، بما کذبون بوجہ اس کے جو انہوں نے جھٹلایا مجھے، کہ انہوں نے تو مجھے جھٹلا دیا، یا اللہ اب تو ہی مجھے سچا ثابت کر۔ قول کہا، اما اس میں جو، اب بریکٹ میں لکھیں گے مدت، اس مدت میں جو، کہا اس مدت میں جو، قلیل قلیل تھوڑی ہے، قول اما قلیل قلیل لیصبحن، یصبحن کہا اس مدت میں جو تھوڑی ہے البتہ وہ ضرور ہو جائیں گے نادمین نادم، لیصبحن البتہ وہ ضرور صبح کریں گے، لفظی معنی یہ ہوتا ہے، صاد با ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، لیکن ہم لکھنے میں کیا لکھتے ہیں، ہم اکثر پہلے بھی اس کا یہی ترجمہ کر چکے ہیں، ہو جانا، صبح کر لینا یا ہو جانا،
کہا اس مدت میں جو تھوڑی ہے البتہ وہ ضرور ہو جائیں گے نادم، یعنی کہ اب ان پر عذاب آ جائے گا اور یہ نادم ہو جائیں گے، اب یہ شرمندہ ہو جائیں گے، مگر اب شرمندگی کا فائدہ کوئی نہیں تھا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، تو اخذ پکڑ لینا، کوئی چیز اخذ کرتے ہیں نا ہم، اندر سے کسی لیسن کے کوئی سبق اخذ کرتے ہیں، نکالتے ہیں، اس سبق کو پکڑ لیتے ہیں، ہے نا۔ فَأَخَذَتْهُمُ، تو پکڑ لیا ہم انہیں، الصَّيْحَةُ چنگھاڑ نے، چیخ نے، بالحق کی ساتھ حق کے، فَجَعَلْنَاهُمْ تو کر دیا ہم نے انہیں غثاءً کوڑا کرکٹ، فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، فَبُعْدًا تو دوری ہے، لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں۔ اب یہاں پر دو آراء ہیں اس میں، کہ یہ جو چیخ جس نے قوم عاد کو پکڑ لیا تھا، یہ ایک کہا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی، اور دوسرا یہ کہ یہ ہواؤں کے چلنے کی وہ جو آواز ہوتی ہے، اتنی تیز ہواؤں سے ان کو ہلاک کیا گیا کہ اس کے اندر وہ ایک وہ جو ایک آواز سی آتی ہے نا تیز ہوا کی، ونڈ کی، تو وہ اتنی شدید تھی کہ وہ چیخ لگتی تھی جیسے، اور چیخ جو ہے وہ ایک علامت بھی ہے نا کہ بس اب بس ہو گئی، جیسے جب بچہ بات نہ سنے ماں کی تو ماں اینڈ پہ چیخ پڑتی ہے، تو یہ چیخ ایک الٹیمیٹم کے طور پر بھی آیا ہے کہ تو پکڑ لیا انہیں چنگھاڑ نے، چیخ نے، ساتھ حق کے، اور بالکل حق پہ پکڑا انہیں، یہ نہیں کہ وہ کوئی مظلوم لوگ تھے، حق کے ساتھ انہیں پکڑا، تو کر دیا ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ۔ پیغمبروں کی طرح پہلے توجہ نہیں دی، اب چیخ کو تو وہ جھٹلا نہیں سکتے تھے، تب تو انہیں عذاب فیس کرنا ہی تھا، ہر امت کا ایک وقت ہے، اس کے بعد جب مہلت تمام ہو جاتی ہے تو عذاب آ جاتا ہے، اور وہ عذاب پھر جب آ جاتا ہے تو پھر وہ ٹلتا نہیں ہے۔ اب یہ اتنے اونچے لمبے لوگ تھے لیکن تیز ہوائیں چلی کہ کہتے ہیں کہ ان کو اٹھا اٹھا کر مارا گیا، اور وہ بالکل اپنی بستیوں میں گرے پڑے ملے، ٹھیک ہے، گرے پڑے ملے، اور صبح کی اس حال میں کہ وہ نادم تھے، اس مدت میں جو تھوڑی اور البتہ وہ ضرور ہو جائیں گے نادم، تو پھر پکڑ لیا، اور پھر وہ نادم ہی ہو گئے، لیکن اس شرمندگی کا عذاب دیکھ کر شرمندگی کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو فرعون بھی شرمندہ ہو گیا تھا، تو پکڑ لیا انہیں چنگاڑ نے ساتھ حق کے، بالکل حق پر پکڑا، تو کر دیا ہم نے انہیں غثاءً کوڑا کرکٹ، تو دوری ہے ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہے۔ اب یہ جو غثاءً ہے یہ پرانا سیاہ کوڑا جسے سیلاب کا پانی بہا لے جاتا ہے، سیلاب بہت سا کوڑا کرکٹ، بہت سی ریت، پتہ نہیں کیا کیا اپنے ساتھ پانی کے ساتھ وہ لا رہا ہوتا ہے، پھر ایک جگہ ایسے آتی ہے کہ پانی اتر جاتا ہے، اور پانی اتر گیا اور وہ کوڑا سوکھ جاتا ہے، وہ سوکھا ہوا کوڑا جو ہے نا وہ غثاءً ہوتا ہے۔ تو یہ اس سوکھے ہوئے کوڑے کے، وہ ہوائیں چلیں، ٹھیک ہے، اتھل پتھل سب کچھ ہو گیا، لیکن جب وہ سب کچھ تھما تو وہ کوڑے کرکٹ خس و خاشاک کی طرح وہ پڑے نظر آئے، تو کر دیا ہم نے انہیں غثاءً کوڑا کرکٹ، فبعدا للقوم الظالمین، تو دوری ہے ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہے۔ کس سے دوری ہے؟ ایک تو یہ وہ اپنی گمراہی میں دور نکل گئے، دوسرا اللہ کی رحمت سے دوری، یہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کے لیے کس چیز سے دوری ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری ہے، جس کی وجہ سے یہ مزید نیکیوں کا موقع گوا دیتے ہیں، اپنے کفر پہ قائم رہتے ہیں، اور پھر انہیں عذاب پکڑ لیتا ہے، اور پھر وہ دور، اللہ کی رحمت سے دور، ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 42 میں